اور یہ لوگ پہلے آ کے بولتے نہیں ہیں میں قادیانی ہوں آ جاؤ، پہلے شوشہ چھوڑتے ہیں، ایک شوشہ جس سے انسان کیا ہوتا ہے، دماغ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطور کیسے آتا ہے بول دیتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو متنبع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے پاس بھی ایسے فطور والے لوگ بہت آ کے سوال کی۔ وہ فطور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ پہلا سوال ذہن میں ڈالتا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ ایک عام مسلمان ہوتا ہے یا ذرا بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ وہ یہی بولتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ وہ پوچھتا ہے دیکھو عقیدہ بولے تو قرآن میں رہنا نہیں کیا، حالانکہ یہ بنا لیا اصول، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عقیدہ ہو تو قرآن ہی کے اندر آنا ہے، حدیث میں جو آیا وہ بھی عقیدہ ہے۔ لیکن بہت سے اہل قرآن اور بہت سے انکار حدیث کرنے والے یہ اصول بنا کے بھٹک چکے ہیں کہ عقیدے کی کوئی بات ہو تو وہ قرآن ہی میں ہونا۔ پہلا یہ شوشہ چھوڑتا ہے، جب تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کا آنے کا ہے تو قرآن میں ہونا نہیں، اب اسے کیا معلوم، اور ہنگا بولتا نہیں ہے نا قرآن میں کہاں بھی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے بول کو۔ بعض لوگ مجھے فون کرے، مولوی صاحب وہ جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں آئیں گے بول کو ہے نہیں کیا؟ ہاں بھائی آئیں گے، وہ قرآن میں کون سی آیت میں ہے سو؟ بولا قرآن میں کون سی آیت میں بھی نہیں ہے بھائی، قرآن میں نہیں ہے کہ چکر میں پڑا ہے۔ میں بولا تمہیں قرآن میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قادیانی سے بچو یہ بولنا ہے مجھے، پہلے میں وہ بولتا ہوں بعد میں آگے بات کرو۔ پہلا دعویٰ ہے سو یہی ہے، وہ قادیانی جو بولتا ہے قرآن میں نہیں ہے نا، ہاں قرآن میں نہیں ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے مانو مت۔ تو اب انہیں پوچھنے میں مجبور ہوا تھا، تب قرآن میں نہیں ہے تو کیا اس کے بارے میں عقیدہ؟ ارے بھائی وہ آ کے 1800 میں چلے گئے، ہدایت دیکھو ہم نا پنجاب میں قادیان میں بول کے شروع کرتا، جو آنے کا عقیدہ تھا وہ آ گئے، تم کو معلوم نہیں ہوا۔ یہی اسٹیپ ہے اس کا شروع۔ تو یاد رکھو، کوئی آپ کو یہ پوچھتا ہوا نظر آئے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے نا، نزول میں نہیں مانتا، سمجھ لو قادیانی کے چکر میں پڑا ہے، یا تو انہیں اندر قادیانی ہے۔ یاد رکھ لو، یہ ایک پوائنٹ بس ہے تمہارے لیے اجتناب کے لیے، اچھی طرح سمجھ لو۔ واقعتاً قرآن میں اشارے ہیں لیکن حدیث میں صاف ہے، لیکن یہ بات بالکل من گڑت ہے کہ عقیدے کی بات قرآن ہی میں ہونا۔ ہزاروں عقائد کی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، سرے سے بحث ہی نہیں ہے، حدیث ہی میں ہے سب کچھ۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہمیں صحیح مل جائے تو وہ عقیدہ ہے۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ تو اس فتنے سے کیا احتراز کرو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی واقعتاً محبت ہے، جان مال کھپاؤ، دعوت دین کے لیے دوڑو۔ یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ہم یہاں بریانی متنجن مرغ پلو کھا رہے ہیں، ہمیں جو بھی نہیں رہی تھی۔ یہ اسلام کو مٹانے کے لیے رات دن لگا رہے ہیں، ہم مدعی اسلام ہونے کے باوجود رات دن ٹی وی سیریل نیٹ اور انٹرنیٹ اور فیس بک میں لگا رہے ہیں، تو کیسے مسلمان ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔